اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ غلط اور گمراہ کن معلومات کی تشہیر میں بھارت دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ عام انتخابات سے قبل ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل رسک رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ میں مودی سرکار کے انتخابات کو بھارت میں پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیوں پر مبنی غلط معلومات پھیلانے کے لیے ایک اہم ذریعہ قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے متن کے مطابق بھارت میں سماجی خلیج بڑھنے کا خطرہ ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت ہی نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی وقتی سیاسی فائدے اور انتخابات میں کامیابی کے لیے بڑے پیمانے پر غلط اور گمراہ کن معلومات کا غیر معمولی استعمال کر رہی ہے۔ اسرائیلی الزامات کے بعد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، اٹلی اور فن لینڈ سمیت متعدد ممالک نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا کے لیے فنڈنگ معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو ان الزامات پر گہری تشویش ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے گئے دہشت گردانہ حملے میں اونروا کے 12 ملازمین ملوث ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے بات کر کے تحقیقات کرنے پر زور بھی دیا ہے۔ شمالی کوریا نے ایک ہفتے میں دوسری بار اپنے نئے اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق تیار کردہ میزائل کا تجربہ آبدوز سے کیا گیا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ نے ان کے تجربے کا معائنہ کیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ میزائل نے 2 گھنٹوں تک ملک کے مشرقی ساحل سے سمندر کے اوپر پرواز کرتے ہوئے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ میزائل تجربہ فوج کو جدید بنانے کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔